اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 and 181، دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کہتا ہے یہاں پر، اور اللہ ہی کے، مطلب اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کو بلانگ کرتے ہیں، اللہ ہی کے ہیں الاسماء۔ تو وہ الاسماء جو آ گیا تو یعنی وہ اب ڈیفینیٹ آرٹیکل میں، یعنی کہ مطلب اللہ کے وہ خاص نام، جس پہ لگے گا تو الاسماء یعنی نام پلورل، اسم ایک سنگل نیم ہوتا ہے نا، اسماء پلورل ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور وہ جو اس کی خوبصورت بیوٹیفل حسنہ جو نام ہے وہ اللہ ہی کے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو پھر فَادْعُوهُ یعنی تو پھر پکارو، بِهَا یعنی انہی سے، یعنی ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے، لیکن انہی ناموں کے ذریعے سے کوئی غلط دعائیں، ناجائز دعا نہیں مانگ سکتے، کوئی غلط چیز نہیں کر سکتے۔ اب سوچو، ہم نے جب پڑھے کہ بلعام بن باورا کا، کہ اس کے پاس اللہ کا سب سے مطلب گریٹ نیم جو تھا اسم اعظم، وہ اس کے پاس تھا، اور اس سے وہ غلط دعا مانگا جو موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ، تو اس سے اللہ نے پورا علم سب کچھ چھین لیا۔ اور ویسے ہی جب اللہ ہم سے، تو اب وہ بات سوچو، ابھی ہم نے پڑھے، اور اب یہاں پر اللہ کی یہ آیت آ رہی ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام خوبصورت نام جو ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، اور مانگو اس کے ذریعے سے، یعنی پکارو اللہ کو اس کے ذریعے سے، دعائیں مانگو، اپنی ضروریات مانگو، مگر پھر سب سے پہلے تو جنت اور ہدایت اور قبر کے عذاب، اور اس سے بھی مطلب وہ بھی چیزیں ہیں نا جس سے کہ ہم کو اس پناہ بھی طلب مانگنی چاہیے، اور جہنم سے پناہ طلب کرنی چاہیے، پھر جنت کو مانگنا چاہیے، تو اللہ کا دیدار مانگنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس کو ہم کو مانگنا چاہیے آخرت کی، اور دنیا کے اندر بھی جو بھی تمہاری ضروریات ہے وہ بھی مانگو، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ضروریات جو ہے وہ اتنی اہم بن گئی کہ آخرت جو ہے وہ رہ گئی پیچھے۔ آخرت کے بارے میں بہت تھوڑا سا مطلب مانگ لیے، تھوڑا، تو وہ پھر غلط ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ پھر پکارو انہی ناموں کے ذریعے سے، بہا، وَذَرُوا، اور چھوڑو ان کو، چھوڑو ان کو، شن کرو، ہٹاؤ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، تو چھوڑو ان لوگوں کو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، جو مطلب اللہ کے ناموں کے ساتھ غلط چیز کرتے ہیں۔ یلحد جو ہے وہ یعنی اس کے ساتھ کچھ بھی تم غلط چیز کرو، یعنی سمجھو کہ جیسے کہ غلط ناجائز چیز کے لیے دعا مانگو، اور یا پھر غلط کاموں کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرو، اور یا تو پھر جیسے اللہ کے جو جوڑے کے نام ہیں، جیسے کہ مطلب رحمان، رحیم، اور جس طرح سے مطلب جوڑی کے جو نام ہے وہ اللہ کے کافی ہیں، اس میں سے جیسے سمجھو کہ
اللہ ہے نا جیسے کہ عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا، تو یعنی کہ مطلب تو وہ یا معز یا مذل، تو وہ جو ہے تو لیکن ابھی سمجھو اس کو تم مطلب صرف ایک ہی نام کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یا مذل یا مذل یا مذل، اے ذلیل کرنے والے اے ذلیل کرنے والے، تو یہ یعنی کہ تم اللہ کے وہ نام کا جو بیلنس ہے اس کو آؤٹ کر رہے ہو کہ تم خالی اس کو بلا رہے ہو کہ اے ذلیل کرنے والے، لیکن وہ عزت دینے والا بھی ہے، وہ ذلیل کرنے والا بھی ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ رکھنے والا بھی ہے، وہ موت دینے والا بھی ہے، تو دونوں ایسے بیلنسنگ جو جوڑے ہیں نام کے، ان کو ویسے ہی بولو، اگر وہ ایک ہی نام کو تم اس طرح سے بولو گے تو وہ بھی آ جائے گا الحاد میں، تو یلحدون فی اسمائہ، تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جو بھی یعنی یلحدون کے اندر جو مطلب آتا ہے الحاد، وہ یہ ہے کہ اس میں تم کروکیڈ پنا نکالو، کجی، یعنی کہ جیسے کوئی کروکیڈ پنا نکالو اللہ کے ناموں میں، تو ایسے جو لوگ ہیں جو اللہ کے ناموں میں کروکیڈ پنا نکال رہے ہیں تو چھوڑو ان کو، جیسے بولتے نا اس کو ڈالو ایسی کی تیسی میں، کیا کرنے کا، شن سچ مین سیجزون ما کانوا یعملون، تو وہ جو بھی کر رہے ہیں اگر تو جلد ہی ان کو اس کی جزا مل جائے گی، سیجزون ما کانوا یعملون، وہ عمل جو بھی کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ بھی اگر ایسے سب کر رہے ہیں، پھر وہ جیسے جادو ٹونے کرتے یا پتہ نہیں ٹوٹ کے ایسے سب کرتے، اس میں بھی وہ اللہ کے ناموں کو لکھ کے دیتے اور تعویذ بنا کے دیتے، اور ایسے دنیا میں بہت کچھ ہے، تو وہ جو کجی کا مطلب ہوتا ہے کروکیڈنس، وکیڈنس، ٹیڑھا پن، تو جو لوگ اللہ کے ناموں میں بھی اگر ٹیڑھا پن نکال رہے تو ان کو چھوڑو، جلد ہی ان کو سیجزون ما کانوا یعملون، جلد ہی ان کو اس کی جو وہ کر رہے ہیں وہ اس کی جزا ان کو مل جائے گی، جزا یعنی وہی ہے کہ سزا۔ The most beautiful names belong to Allah, so call on him by them, but shun such men as distort his names, for what they do they will soon be requited۔ اس کی جو نوٹ ہے نا 1154، ایک ہی نوٹ ہے۔ As we contemplate Allah's nature, we can use the most beautiful names to express his attributes۔ تو جب ہم اللہ کی جو بھی اللہ کا کس طرح ہے اللہ، اور اللہ کی طرف ہمارا دھیان جو ہم کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کے جو اچھے اچھے نام ہیں وہ، اور اس کے جو ایٹریبیوٹس کا مطلب ہے یعنی کہ صفتیں، کوالٹیز، لیکن یہ صفت نام جو ہے یہ مطلب ہم کو حدیث میں سے ملتا ہے، صفت اللہ کے ناموں کی، یعنی اللہ کی اندر صفتیں ہیں جو وہ ہم کو حدیث میں ملتا ہے، تو وہ ناموں کے اندر یعنی جو بھی اللہ کی جیسے جو اس میں سب کوالٹیز ہیں، اس سے پھر ہم اللہ کے مطلب ان ناموں کو پکارتے ہیں اور پھر ہم ان سے یعنی دعائیں مانگتے ہیں نا، تو ہم ان کو یوز کرتے ہیں، وہ بہت ہی اچھے اچھے نام اللہ کے۔ There are hundreds of such attributes، اور اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہیں، وہ ہنڈریڈز ہیں، یعنی کہ مطلب 100 سے بھی زیادہ۔ In the opening surah, Surah Fatiha, we have these indicated in a few comprehensive words۔ تو یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جیسے کہ مطلب جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر کہ رحمان موسٹ گریشیس، رحیم موسٹ مرسیفل، پھر رب العالمین چیریشر اینڈ سسٹینر آف دا ورلڈز، تو یہ مطلب بہت ہی تمام بہت ساری چیزوں کو مطلب کور کر لیتا ہے یہ ایک ایک نام۔ Our bringing such names to remembrance is part of our prayer and praise۔ تو جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، جب ہم اپنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تو ہم ان ناموں کو اپنی دھیان میں یاد میں لاتے ہیں تاکہ ہم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں۔ But we must not associate with people، یعنی ہم کو ان ناموں کو لوگوں کے اوپر، کسی کے اوپر وہ نہیں کرنا چاہیے ہم کو
کسی کے ساتھ بھی اس کو ملانا نہیں چاہیے. with people who use Allah's names profanely or so as to suggest anything derogatory to his dignity or his unity. جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے ناموں کو جیسے بد زبانی کے طور پہ استعمال مت کرو، تو وہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بھی ہم کو دور رہنا چاہیے جو اگر ایسا کر رہے ہیں. اور پھر کوئی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام سے غلط باتیں کرتے ہیں، اور ہم ایک بات تو جانتے ہی ہیں کہ اگر یہ کہتے کوئی کہ اللہ نے بیٹا جنا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو یہ بھی اللہ کے لیے تو اس کی جو ڈگنیٹی، اس کا جو اللہ کا جو وقار، جو مرتبہ، اس کو کتنا ڈاؤن لے کر آتا ہے. تو ایسی جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، تو ان لوگوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے. ہم کو ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ نہیں رکھنا چاہیے. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 181. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَمِمَّنْ، اور ان میں سے، جیسے کہ جو لوگ ہیں ان میں سے، خلقنا جو ہم نے کریٹ کی ہے، یعنی ہم نے جن کی تخلیق کی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں، یعنی امتیں. خلقنا امتوں، ایسی امتیں، ایسا مطلب یعنی جو گروہ یا ایسے لوگ، یہدونا بالحق، تو جو مطلب ہدایت جو ہے وہ حق کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی کہ حق، جو حق بات ہے اس سے یا تو ہدایت دیتے ہیں، اس سے ڈائریکشن دیتے ہیں. یہدونا بالحق وبہ یعدلون. یعدلون کے اندر عدل ورڈ ہے، تو یعنی کہ مطلب جو حق بات ہے اس سے ہدایت دینا اور اسی سے لوگوں کو بتانا، دیکھو نہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اور پھر جو عدل کی بات کرنی ہوگی، انصاف اور جسٹس کی، تو پھر وہ اسی سے، حق اور عدل کی بھی بات اسی سے کریں گے، یعنی انصاف اور عدل دونوں، جسٹس، تو وہ بھی وہ اسی سے کریں گے، حق سے، اپنی مرضی سے نہیں یا اپنے آپ سے نہیں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسی بھی کچھ مطلب ہم نے جو بنائے، جن کو تخلیق کیا ہم نے امت میں سے، تو کچھ وہ بھی ہیں. تو یہ جو امت میں سے جو کہ اس طرح سے لوگوں کو ہدایت دیں گے، گائیڈنس، اور پھر وہ حق سے، یعنی کہ یہ حق جو اللہ کے کلمات ہیں اس سے. Of those we have created are people who direct others with truth and dispense justice therewith.